لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واجب الاحترام سامعین اکرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، ہمارا سلام ہو اس گھرانے پر کہ جس کی طہارت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے لی. ہمارا سلام ہو اس گھرانے پر کہ جس گھرانے کو پروردگار نے نبوت کے لیے منتخب کیا. ہمارا سلام ہو اس گھرانے پر کہ پروردگار عالم نے جس گھرانے میں امامت کو رکھا. یہ وہ عظیم ترین گھرانہ ہے جسے ہم خانوادہ رسالت کہتے ہیں کہ اس کی عظمتیں، رفتیں، ارزشیں اگر ہم ساری زندگی بیان کرتے رہیں تو وہ بیان نہیں کی جا سکتی. ہماری فکر سے بہت بالا تر ہیں یہ وہ عظیم ترین شخصیات ہیں. آج ہمیں اسی گھرانے کی ایک عظیم ترین شخصیت یعنی حضرت مسلم ابن عقیل پر گفتگو کرنا ہے. یہ کون ہیں؟ حضرت مسلم ابن عقیل یہ کتاب کربلا کا دیباچہ ہیں. یہ سفیر امام حسین ہیں. ذرا اندازہ لگائیے کہ حضرت مسلم کی عظمت اور رفت کیا ہوگی کہ جسے امام معصوم فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اپنا سفیر منتخب کریں. ظاہر سی بات ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا. جناب مسلم ابن عقیل کو امام حسین نے صرف اس لیے سفیر نہیں بنایا کہ وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، بلکہ اس لیے سفیر بنایا کہ ان کے اندر علم دینی کے ساتھ ساتھ سیاسی بصیرت بھی تھی. اپنے زمانے کے اہم ترین فقیہ بھی تھے، اپنے زمانے کے اہم ترین عالم بھی تھے. جناب مسلم ابن عقیل کو امام حسین نے اپنا سفیر کیوں بنایا؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اور کیوں امام حسین کو جناب مسلم ابن عقیل کو سفیر بنا کر کوفہ بھیجنا پڑا؟ اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا. تو آئیے جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں تاریخ کے اس منظرنامے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جب 26 رجب سن 60 ہجری میں امام حسین مدینہ منورہ میں موجود ہیں اور آپ کے پاس وہاں کے حاکم ولید کا پیغام آتا ہے کہ آپ کو دربار خلافت میں، دربار حکومت میں بلایا گیا ہے. امام حسین جیسے ہی ولید کا پیغام آتا ہے سمجھ جاتے ہیں کہ معاویہ ابن ابو سفیان واصل جہنم ہو چکا ہے. اور یہی ہوا کہ ولید نے آپ کو جب دربار میں بلایا تو سب سے پہلے آپ کو یہی خبر سنائی کہ معاویہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور یزید زمام خلافت کو اپنے ہاتھوں میں لے چکا ہے. اور یزید نے خط لکھا ہے کہ مدینے میں 4 لوگوں سے فوری طور پر بیعت لے لی جائے اور ان 4 میں سب سے پہلے آپ کا نام لکھا گیا ہے. ولید ان 4 کے نام بیان کرتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور اسی کے ساتھ عبد الرحمن ابن ابی بکر. ان 4 سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے اور ہمیں لکھا گیا ہے کہ ان سے یا تو بیعت لیں یا ان کا سر قلم کر دیں. امام حسین نے فرمایا کہ ولید تم رات کی تاریکی میں کیوں بیعت لینا چاہتے ہو؟ مناسب ہے کہ تم مسجد نبوی میں بیعت کا مطالبہ کرو.
جیسے امام نے یہ کہا ویسے ہی مروان بن حکم جو پہلے سے وہاں موجود تھا اس نے کہا ہے ولید اگر آج امام حسین چلے گئے اور انہوں نے بیعت نہیں کی تو پھر تم ان سے بیعت نہیں لے سکو گے، یا تو بیعت لو یا ان کا سر قلم کر دو۔ تو امام نے ایک مرتبہ مروان بن حکم کی طرف دیکھا اور کہا یا ابن الزرقاء تمہاری یہ مجال کہ تم اس طرح سے گفتگو کرو۔ جیسے امام نے بلند آواز کی، بنی ہاشم کے 30 نوجوان جو امام کے ساتھ آئے تھے برہنہ تلواریں لیے ہوئے دربار میں داخل ہو گئے۔ امام نے اشارہ کیا ٹھہر جاؤ، سب ٹھہر گئے، اور اس کے بعد ولید ابن عتبہ سے کہا کہ حاکم مدینہ تم سے کل بات کریں گے، یہ کہہ کر واپس آ گئے، اور اب آنے کے بعد سفر کی تیاریاں شروع کر دی۔ روایتوں میں ہے کہ امام 27ویں رجب کو اپنے سفر کی تیاریوں میں مصروف رہے اور 28ویں کی شب میں آپ نے مدینہ چھوڑ دیا اپنے خانوادے کے ساتھ۔ جب مدینہ چھوڑا تو نانا کے مزار پہ جا کے گریہ کیا، ماں کی قبر پہ جا کے روئے، بھائی کے مرقد پہ جا کر نوحہ خوانی کی اور فریاد کی کہ اے میرے بھائی حسن مجتبیٰ مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیا جا رہا ہے، اے اماں اب مدینہ اس قابل نہیں رہا کہ آپ کا بیٹا اس شہر میں رہ سکے، اے نانا اب مجھ سے آپ کا جوار چھوٹ رہا ہے، اب مجھ سے آپ کا شہر چھوٹ رہا ہے۔ یہ کہہ کر رخصت ہوئے۔ 28ویں رجب تھی جب امام نے مدینے کو چھوڑا اور 3 شعبان کو آپ مکہ معظمہ میں پہنچ گئے۔ خیال رہے کہ یہ سفر امام حسین نے صرف اس لیے کیا ہے کہ یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے آپ نے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو دنیا کو بتانا ہے۔ اس ارادے سے جناب محمد حنفیہ سے وصیت کر کے نکلے ہیں، اپنے سفر کا مقصد بتا کے نکلے ہیں۔ کہیں بھی کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی ایسے نہیں ملتی کہ امام حسین اقتدار کے لیے مدینہ چھوڑ رہے تھے، امام حسین حکومت قائم کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ رہے تھے، بلکہ شریعت مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے مدینہ چھوڑ رہے تھے۔ اور مکہ تشریف لائے آپ۔ جب مکہ معظمہ آپ آئے تو روایتوں میں ہے کہ وہاں شیب علی میں عباس ابن عبد المطلب کے یہاں آپ نے قیام فرمایا۔ آپ کا قیام شعبان میں رہا، رمضان میں رہا۔ اس درمیان میں جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، اہل کوفہ نے امام حسین کو خطوط بھیجنا شروع کر دیے۔ روایتوں میں کہ 12,000 خطوط آئے اور ایک روایت ہے کہ 18,000 خطوط آئے۔ امام نے ان سارے خطوط کا مطالعہ کیا اور اپنے امزاد جناب مسلم ابن عقیل کو بلایا۔ مسلم ابن عقیل میں زبردست سیاسی بصیرت ہے اور دینی جو آپ کا مطالعہ ہے وہ بھی نقطۂ کمال پر ہے۔ آپ بہترین فقیہ ہیں، بہترین عالم ہیں، اور امام علی کے ساتھ جنگ صفین میں شرکت بھی کر چکے ہیں۔ اس وقت آپ کا سن 16 برس کا تھا، تو شجاع بھی ہیں، اشجع عرب ہیں، اور آپ کا سن اس وقت 28 برس ہے، نوجوانی کا عالم ہے۔ امام نے ان کو بلا کر وہ سارے خطوط دکھائے اور کہا اے مسلم تمہاری کیا رائے اس سلسلے میں؟ جناب مسلم نے فرمایا اے فرزند رسول یقیناً آپ ان کا جواب دیجئے۔ امام نے ان سارے خطوں کا جواب ایک خط کی شکل میں دیا اور وہ خط جناب مسلم کو دیا اور کہا میں آپ کو اپنا سفیر بنا کر یہاں سے کوفے کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ امام حسین نے جب جناب مسلم کو کوفے کے لیے روانہ کیا اپنا سفیر بنا کر، تو آپ نے قیس بن مسہر، عمارہ بن عبداللہ اور عبد الرحمن بن عبداللہ، ان 3 حضرات کو جناب مسلم کے ساتھ بھیجا۔ اب روایتوں میں ہے کہ جناب مسلم مکے سے چلے، مدینہ منورہ تشریف لائے اور روضہ رسول پہ حاضری دی،
مسجد نبوی میں نماز پڑھی اور اس کے بعد وہاں سے قبیلہ قیس سے 2 راہبر لیے جو کہ کوفے کا راستہ بتانے کے لیے تھے. ان کو باقاعدہ اجرت دے کر آپ نے اپنے ساتھ لیا، کیونکہ امام نے فرمایا تھا کہ اے مسلم ان شاہراہوں سے نہ جائیے گا جو عام راستے ہیں، خفیہ راستوں سے جائیے گا، کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے اور جناب مسلم کو راستے میں قتل کر دیا جائے، کیونکہ یزید کے نمائندے گلی گلی کوچے کوچے میں پھیلے ہوئے تھے. تو امام نے اس لیے یہ نصیحت فرمائی تھی، یہ ہدایت فرمائی تھی کہ آپ خفیہ راستوں سے کوفے جائیں. تو روایتوں میں ہے کہ جو وہ 2 راہبر جناب مسلم نے لیے تھے، ان دونوں راہبروں کا انتقال راستے میں ہو گیا، اور وہ اس طرح سے ہوا کہ وہ راستہ بھٹک گئے اور ایسے راستے پہ چلے گئے کہ وہاں دور دور تک پانی نہیں تھا. پیاس کی شدت غالب آ گئی اور پیاس کی شدت سے وہ دونوں لوگ تڑپ تڑپ کر مر گئے، اور یہ بھی جاں بلب تھے، نہ جانے کب موت قریب آ جائے یہ عالم تھا. انہیں نے اشارے سے راہبروں نے جاتے جاتے بتایا کہ اس راستے پہ چلے جائیے گا تو شاید وہاں آپ کو پانی مل جائے، اور وہ اسی راستے پہ چلے گئے. اور جب اس راستے پر گئے اور وہاں پہنچے تو ایک مقام ہے مزیق، اس مقام پر وہاں آپ کو پانی ملا، آپ نے پانی پیا اور راحت کی سانس لی، اور وہاں پر آپ نے کچھ دن قیام فرمایا اور امام حسین کو ایک خط لکھا اور فرمایا، اس خط میں تحریر کیا کہ فرزند رسول، جو ہم راہبر اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ پیاس سے تڑپ کر مر گئے ہیں، اور راستے میں بے انتہا مشکلات آئی ہیں. مجھے یہ جو یہاں راستے کی مشکلات ہیں اور ان 2 لوگوں کا مرنا ہے، یہ ہمارے امر کے لیے فعل بد محسوس ہو رہا ہے. تو امام حسین نے جواب خط لکھا اور لکھا کہ اے مسلم ابن عقیل، ہم اہل بیت کے معاملے میں کوئی بھی مسئلہ فعل بد نہیں ہوتا، لہٰذا اس واقعے کو بھول جائیے اور آپ اپنے سفر کو جاری رکھیں. جناب مسلم کو جیسے امام حسین کا خط ملا ویسے ہی آپ نے اپنے سفر کو جاری کیا. جیسے ہی مزیق سے آپ چند میل کے فاصلے پہ گئے ہوں گے کہ جنگل میں آپ نے دیکھا کہ ایک شکاری نے ہرن کو شکار کیا، اور جیسے اس نے تیر چلایا وہ سیدھا جا کے ہرن کو لگا. تو جناب مسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دشمن پر غالب آئیں گے اور ہم دشمن کو قتل کر دیں گے، اور اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ سفر کو جاری رکھا. اب روایتیں کہتی ہیں جناب مسلم نے جو سفر 15 رمضان کو جاری کیا تھا، اس سفر کا اختتام 5 شوال پر ہوتا ہے. 5 شوال کو آپ کوفے پہنچ جاتے ہیں، یعنی تقریباً 20 دن میں جناب مسلم نے اس سفر کو طے کیا. اور جب آپ کوفے پہنچتے ہیں تو کوفے میں آپ کا قیام جو ہوتا ہے وہ جناب مختار ثقفی کے گھر میں ہوتا ہے. امام حسین نے آپ کو نصیحت اور ہدایت کی تھی کہ آپ جا کر جناب مختار ثقفی کے یہاں قیام فرمائیں. جناب مختار ثقفی کا ایک الگ سے بڑا مکان تھا جسے عرف عام میں سالم ابن مسیب کا مکان کہا جاتا تھا. اس مکان کو جناب مسلم ابن عقیل کے لیے جناب مختار نے پیش کیا اور کہا آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی مکان میں رہیں، اور جتنے بھی آپ کو جلسے کرنے ہیں، ملاقاتیں کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، وہ سب اسی مکان میں کریں. اور تمام قیام و طعام کی ذمہ داری جناب مسلم اور ان کے ساتھیوں کی جناب مختار نے بخوشی قبول کی، اور شاندار استقبال کوفے میں جناب مختار ثقفی نے جناب مسلم اور ان کے ساتھیوں کا کیا، اور انہیں یقین دلایا کہ انشاءاللہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. اور جناب مختار ثقفی نے کہا کہ میں اور میرے سارے ساتھی سب اس مشن میں، اس امر میں آپ کے ساتھ ہیں. جناب مختار ثقفی کے یہاں جناب مسلم کا جو قیام تھا اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک وجہ تو یہ تھی
کہ جناب مختار ثقفی عرف عام میں یہ مشہور تھے کہ یہ عاشق خانوادہ رسالت ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، اور دوسری وجہ کہ جو اس وقت نعمان ابن بشیر کوفے کا گورنر تھا اس کے آپ داماد تھے۔ تو جناب مسلم کا قیام سب سے پہلے جناب مختار ثقفی کے گھر میں ہوا۔ بس اس سلسلے کو آج ہم یہیں تمام کر رہے ہیں، اور اب اگلے ایپیسوڈ میں ہم بتائیں گے کہ جناب مختار کے گھر قیام کرنے کے بعد جناب مسلم ابن عقیل نے اپنی سرگرمیوں کو کس طرح سے جاری رکھا، اور کب تک جناب مختار ثقفی کے گھر میں آپ کا قیام رہا، اس کے بعد پھر دوسرے مکانوں میں جو آپ کا قیام رہا ہے اور جو آپ نے اپنی قیام گاہیں تبدیل کی ہیں اس کے اسباب کیا تھے اور وہ کون کون سی قیام گاہیں تھیں۔ اس کے بعد پھر ہم اس کے بعد والے ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ جناب مسلم کو کیوں شہید کیا گیا اور کس طرح سے شہید کیا گیا۔